100 साल गुजरने के बाद भी रसूल मोहतरम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल के एक सहाबी जिंदा हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए हर साल लाखों लोग उर्दन का सफ़र करते हैं। आइए उन सहाबी के बारे में तफसीली वाक़या बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, सरवर कायनात नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो आपने अपने मोहतरम चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम की तरफ एक तिजारती सफ़र किया। ये एक ऐसा सफ़र था कि जिसमें पहली बार अल्लाह के आखिरी नबी को 12 साल की उम्र में ही किसी ने पहचान लिया और खुलकर ऐलान कर दिया गया कि ये बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी है। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या जामे तिर्मिज़ी, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा, तारीख़ इब्ने असाकर, सही बुखारी, बदाइया व नहाइया, तारीख़ तिबरी, सीरत इब्ने हशाम, तबक़ात इब्ने साद, अल हाकिम, दलाइल नबूवत, सीरत हल्बिया और ख़साइसुल कुबरा में कमी बेशी के साथ सही इसनाद से मज़कूर है। नाज़रीन ग्रामी, अहले कुरैश तिजारती मकासिद के लिए 2 बड़े सफ़र करते थे। मौसम गर्मा में शाम की तरफ, जबकि सर्दियों में यमन की जानिब सफ़र किया जाता था। अल्लाह पाक ने कुरान में भी कुरैश के इन तिजारती सफ़रों का जिक्र किया है। चूँकि हज़रत अबू तालिब तिजारत से वाबस्ता थे, इसीलिए उन्होंने कुरैश मक्का के साथ शाम के तिजारती सफ़र का मंसूबा बनाया। ये 586 ईस्वी का वाक़या है और उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे कफ़ालत थे। तो हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ तिजारती सफ़र पर ले गए। जबकि कुछ रवायात में ये मिलता है कि हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर ना ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो आपके बचपन के मौजज़ात से वाकिफ़ थे और उन्हें ये डर था कि कोई यहूदी गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और दूसरा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र की मुश्किलात से दो चार ना करना चाहते थे, क्योंकि हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा कम और बेटा ज़्यादा समझते थे। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर हज़रत अबू तालिब ने आपको शरीक सफ़र किया। कुरैश ने सफ़र शुरू किया और सफ़र करते करते ये काफ़िला दमिश्क के करीब बसरा नामी मकाम पर पहुंचा, जहां पर एक घना दरख्त देखकर सख्त गर्मी की वजह से काफ़िले वालों ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उस जगह से कुछ फासले पर एक गिरजाघर और ईसाई खानकाह भी मौजूद थी। उस खानकाह में कुछ ईसाई राहिब तर्क दुनिया करके अल्लाह की इबादत किया करते थे। उन ईसाई राहिबों में से एक का लक़ब बुहीरा था। बुहीरा का असल नाम बरजीस या जरजीस था, लेकिन अपने ज़्यादा इल्म और ज़्यादा इबादत की वजह से उसे बुहीरा के लक़ब से पुकारा जाता था। बुहीरा अपने खानकाह से उस कुरैश के काफ़िले को आता देख रहा था। वो बहुत हैरान हुआ कि इस काफ़िले के कुछ लोगों के साथ साथ बादल का एक टुकड़ा चल रहा है। जिस तरफ को वो मुड़ते हैं तो बादल का टुकड़ा उसी तरफ को मुड़कर उन पर अपने छांव कर देता। अब जब भी काफ़िला उस दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए रुका तो बुहीरा ने दूसरे राहिबों को कहा कि इस काफ़िले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए। एक रवायत के मुताबिक जब ये काफ़िले वाले उतरकर दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उम्र मुबारक में सबसे छोटे थे, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार फरमाया कि पहले बड़े बैठ जाएं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ फरमा होंगे। साया कम था और जगह भी, लेकिन फिर उस दरख्त की शाखें फैली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना साया कर दिया। बुहीरा राहिब ने देखा तो और भी हैरान हुआ कि कैसे इस दरख्त की शाखें फैल गईं। जब बुहीरा का भेजा हुआ कासिद कुरैश के काफिले में पहुंचा और बताया कि सारे काफिले की आज रात हमारे गिरजे में दावत है, तो कुरैश मक्का खुश हुए, जबकि बाद सोचने लगे कि हम तो हर साल इस काफिले में आते हैं, लेकिन पहले कभी हमारी दावत नहीं की गई। नाज़रीन ग्रामी, रवायत में आता है बुहीरा अंजील और तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और उसने मुक़द्दस किताबों और सहीफ़ों में आखिरी नबी की आमद के बारे में पढ़ रखा था, और उसका मकसद इस तिजारती शहरा पर बैठने का भी यही था कि वो ये जान चुका था कि अल्लाह के आखिरी नबी का गुज़र इस शहरा से होगा।
خیر اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانے میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بچ گیا جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ تو کہنے لگے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 اور لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اسے بتوں سے کس قدر نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، ہاں میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں جن کو میں نے جانچ لیا ہے تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھ گئیں تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بد نصیبی کہ ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں، اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر ہے، جس کے سائے سے دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی۔ اسے مفسرین نے صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔
یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ کئی 100 مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزے کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر فرد کو صحابی درخت مدینہ و مکہ اور تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا معلوم کہ کس کی آمین پر اللہ دعا قبول فرما لے اور ہمیں زیارت نصیب ہو۔ آمین۔